الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم يا عمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفاهمة. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد. آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں محرم الحرام کے عشر اولیٰ کے بعد یعنی 11 محرم سے آج 13 محرم یعنی 2 ستمبر 2020 یہ 3 مجالس یاد زینب کے عنوان سے بارگاہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا میں جن کا انعقاد عمل میں آیا. آج اس سلسلہ ذکر و بیان کی آخری اور تیسری مجلس ہے. ورحمۃ اللہ، جس کے لیے میں ابتدا میں یہ کہہ دوں کہ پروردگار تمام تر عزاداروں کے رزق میں، روزگار میں، عزت میں، آمدنی میں اضافہ فرمائے، اور جن جن مرد و خواتین حضرات نے بالخصوص قربان صاحب کے والدین نے یا ان کے بزرگوں نے اس عزاخانے کی بنیاد رکھی، اس عزاخانے کا اہتمام کیا، اس میں یہ ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں خود وہ ہمتاً اور ہر وقت مصروف رہتے ہیں. اللہ ان کی بھی توفیقات میں اور رزق میں اور روزگار میں اضافہ فرمائے. اور جو چاہے ان کی اولاد ہو یا اور متعلقین ہوں یا یہ بھانجے وغیرہ ہوں جو مصروف رہتے ہیں ان کے حق میں دعا ہے، اور جو نیند میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ اس عزاخانے سے اتنا قریب ہو سکیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، بالخصوص اپنے والد قربان صاحب کو دیکھ کر درس حاصل کریں، اور آنے والی نسلیں آج کے جوانوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو عزا کے لیے آمادہ کر سکیں. اور جتنے افراد نے بھی ذکر محمد اور آل محمد میں شرکت فرمائی ہے، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جن اردو اخبارات نے ذکر کربلا اور مولا کے ذاکرین، مولا کے غلاموں کو باقاعدہ ان کے بیانات کو نشر کیا ہے تاکہ لوگ کربلا والوں سے قریب ہو سکیں. اور میں اپنے حق میں بھی کہوں گا کہ جنہوں نے میرے بیانات کو شائع کیا ہے، چاہے میری آواز ان تک نہ جائے مگر حق وہ ہوتا ہے جس کو واضح کرنا چاہیے. میں اپنے تئیں بھی جو انہوں نے مجھے شائع کیا، میرے بیانات کو شائع کیا، میں ان کے حق میں دعا کو. جو قول میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کیا ہے اس یاد زینب کی آخری اور تیسری مجلس میں، وہ سجاد مستر علی بن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ یہ صبح کا وقت ہے اور ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کہیے، کورونا کا عذاب کہیے، اس کے سبب اس سال جو ہے ہر انسان کا روزگار بھی، ہر انسان کی مصروفیات بھی، ہر انسان کی عزاداری بھی، ہر چیز جو ہے وہ متاثر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم شہر لکھنؤ میں ہیں اور یہ اسی بارگاہ میں صبح کی مجالس سے یہ صبح میں اس عشرے کا اہتمام وہ ہم نے خطاب کیا، مگر چونکہ یہ وقت نیند کا ہوتا ہے ہم یہاں بغیر علیہ السلام اس عشرہ اولیٰ کے بھی خطاب کرتے آئے ہیں. بڑی تاریخی مجالس اس عزا خانے کی ہیں. خود ہمارے
موبائل پر بھی پڑی ہوئی ہیں اور سب کے پاس ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں اٹھتے تھے، وہ بھی رہا ہے جو جناب ام البنین سلام علیہ کے تعلق سے میں نے خطاب کیا ہے. لیکن چونکہ صبح کا ٹائم جو ہے وہ نیند کا ہوتا ہے، انسان کے اوپر نیند غالب رہتی ہی رہتی ہے، تو اس کے اثرات بھی مجھے دیکھنے کو ملے ہیں. یہ بھی میرا ایک تجربہ رہا ہے. بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہوا کرتا ہے. کل بھی انہی واجدی کے ذریعے جو مجلس تھی وہ جناب انوار حسین ولد آل حسن کہ جن کی پوری فیملی لندن سے وابستہ رہی ہے، باپ نے بڑے قربانی اپنی اولاد کے لیے دی. اسی موضوع پر ہم نے نہج بلاغہ سے وہاں کل خطاب کیا. علیہ السلام. خود انہوں نے بھی ہم سے فون کر کے اس کا اظہار کیا اور ہمیں بھی معلوم رہتا ہے. بڑی تاریخی اور یادگار مجلس وہاں ہوئی ہے. جب انہوں نے یہ بتلایا تو بہرحال میری حساس والی جو کیفیت ہے، حسیت، اس میں اضافہ رہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ باپ نے اپنی گاڑی کو بھی بیچا اور شاید گھر کو، مگر جو بھی کیا قربانی دی، لیکن بچوں کو سب کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر ممالک میں بھیجا اور دوسرے ملکوں میں پڑھا کر آج اولاد کو انہوں نے بڑی منازل سے ہمکنار کر دیا. تو وہ بھی ایک بڑی کل کی تاریخی مجلس ہو گئی. بہرحال یہ ایک نیند کا وقت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آن لائن ہمارا خطاب ہے. انڈیا اور انڈیا سے باہر جو ممالک ہیں ان میں یہ مجلس فیس بک کے ذریعے بھی نشر ہو رہی ہے اور یوٹیوب پر ڈیلی اپلوڈ بھی ہو جاتی ہے. اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور آپ حضرات میں سے ظاہر ہے کہ گنے چنے تو ہیں ہی، مگر اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کہیں کہ کربلا اس کے بعد میں فرسٹ یعنی ایک یوٹیوب چینل ڈال کر اسے سبسکرائب کریں تاکہ یہاں سے نشر ہونے والی تمام تر مجالس مولا کے چاہنے والوں تک اور اقوام عالم تک پہنچے. ہمارا بیان یہ تو رہا بھی کرتا ہے اور بڑا احتیاط سے ہم نے کام بھی لیا اور ضرورت بھی تھی. اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی سادی باتیں جو ہم جیسے ایک کم پڑھا لکھا انسان کوئی پیش کر سکتا تھا، چاہے وہ نہج بلاغہ کی روشنی میں زبان یا یوں کہوں کہ کربلا درسگاہ انسانیت یا پھر اب یہ تینوں مجالس رہی. چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فاہمۃ غیر مفاہمہ. فرمایا آپ نے اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ کے لیے کہ پھوپھی جان آپ فضل خدا سے ایسی عالمہ ہیں جس کی کوئی معلمہ نہیں، یعنی ایسی پڑھی لکھی ہیں علیہ السلام جناب ورحمۃ اللہ تشریف لائیے کہ جن کو کسی نے نہیں پڑھایا ہے. یہ ہیں جناب زینب کے لیے، یعنی اپنی پھوپھی کے لیے امام اور بھتیجے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. پھوپھی جان آپ فضل خدا سے ایسی عالمہ ہیں کہ جس کی کوئی معلمہ نہیں اور ایسی سمجھدار خاتون ہے کہ جسے مطالب مفاہیم کسی نے نہیں سمجھائے. جناب زینب کبریٰ. میں نے اس کے تعلق سے جو عرض کر سکتا تھا، جو میری کم علمی ساتھ دے سکتی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. لیکن چونکہ آج یہ تیسری اور آخری مجلس ہے تو آج بھی عرض کرنا ہے. میں نے کل سخاوت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ ایسی سخی ہیں، وہی آج روزنامہ صحافت نے، یہ تو وہ ڈیلی ہمیں شائع کر رہا ہے، ہمارے بیان کو شائع کر رہا ہے، آج اس نے شائع کیا ہے کہ ایسی سخی ہیں کہ اپنے حصے کی ایک روٹی بھی اگر مہمان کے آنے کی خبر ملی ہے تو کہا کہ یہ مہمان کو دے دی جائے اور میں صبر کر لوں گی، میں بغیر کھائے رہ لوں گی. یہ ہے جناب زینب کبریٰ. تو صرف جناب، میں نے کل عرض کیا تھا کہ تربیت کا اثر، ماں اور باپ کی تربیت کا اثر جناب زینب کبریٰ کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا. آج بھی سنیے، جہاں خود جناب زینب کبریٰ سخی ہیں، جس گھرانے میں آپ پروان چڑھ رہی ہیں، وہیں آپ کا جن سے عقد ہوا چچزاد بھائی جناب عبداللہ بن جعفر طیار، وہ بھی سخی تھے. محترم ساجد صاحب اور جو بزرگ بیٹھے ہیں متوجہ رہیں ذرا. آپ ایسے سخی تھے جناب عبداللہ کہ آپ کاشتکار تھے. کیا کاروبار تھا آپ کا؟ کاشتکار تھے. اور جو پریشان حال، مصیبت زدہ، مفلوق الحال سائل لوگ آتے تھے، ان کے لیے آپ نے ہوٹل جہاں سے کھانا وغیرہ ملتا تھا
آج کے زمانے میں کہوں تاکہ بات سمجھ سکیں، یا ایسے مراکز کے جہاں سے لوگوں کی مدد کی جائے، یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر میں نہ بھی ہوں کوئی سائل آئے آپ اسے دے دینا. اس کا پیمنٹ جناب عبداللہ خود کیا کرتے تھے. آپ نے کہہ رکھا تھا دیتے رہیے آپ، میں دوں گا. تو آپ جہاں خود سخی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جناب زینب کبریٰ، وہاں آپ کو جو آپ کے شوہر تھے، جو آپ کے ہمسر تھے جناب عبداللہ، وہ بھی آپ کو مزاجن سخی ملے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی سخاوت آپ کو وراثت میں ملی تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور خود جس گھرانے سے آپ وابستہ ہو گئی، ظاہر ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے ایک گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں وہ پروان چڑھتی ہے، دوسرا گھر وہ ہوتا ہے جو اس کا ہمیشہ کے لیے گھر ہوتا ہے. وہ پہلا گھر ہمیشہ کا نہیں ہوتا ہے، وہاں سے تو رخصت ہو کر وہ آ گئی. اب جس کی زوجیت میں آ گئی، یہ گھر ہمیشہ کے لیے گھر ہو گیا. یہاں سے مر کر پہلے بزرگوں کے ہمیں کچھ باتیں یاد آتی ہیں، مگر ان باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے نا تو کتابوں سے بھی اتنا نہیں ملتا ہے جتنا بزرگوں کے تجربات سے مل جاتا ہے، بزرگوں کے اقوال سے مل جاتا ہے. بزرگ کہا کرتے تھے بیٹی کو رخصت کرتے وقت، ہم نے تمہیں رخصت کر دیا ہے، بس اب تمہارا جنازہ وہی سے نکلے گا. یعنی بزرگ بتلا دیا کرتے تھے کہ اب تمہارا جنازہ اگر باپ کے یہاں سے نکل رہا ہے، یہ تمہارے لیے عزت کا سبب نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اشاروں میں. عزت کا سبب یہ ہے کہ تمہارا جنازہ تمہارے شوہر کے گھر سے نکلے. یعنی شوہر کے گھر ایسی رہنا کہ وہاں سے پلٹ کر باپ کے گھر مت آنا، وہاں سے جنازہ بھی نکلے گا تو ہماری بھی عزت کا سبب ہوگا، تمہارے شوہر کی عزت کا سبب بھی ہوگا. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب آپ کی رخصتی ہوئی تو معلوم ہے آپ سے جناب زینب کے تعلق سے کیا خاص بات ہے جو معاہدے میں عمل میں آئی تھی. وہ یہ آئی تھی کہ عبداللہ جب زینب یہ چاہیں کہ زینب کو اپنے بھائی حسین سے ملنا ہے تو عبداللہ بس زینب کو روکنا مت. حالانکہ کبھی جناب عبداللہ نے روکا بھی نہیں ہے، جو تو شوہر تھے مرضی ہے، لیکن کبھی نہیں روکا. جب جناب زینب کبریٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنے ماں جائے حسین سے ملنا ہے، یہ تو دیکھیے امام حسن بھی آپ کے بھائی ہے، جناب عباس بھی آپ کے بھائی، مگر چونکہ اس بھائی اور اس بہن کا ساتھ اتنا رہا کہ بھائی کے آخر وقت تک بھی زینب کبریٰ کا ساتھ اپنے بھائی سے رہا ہے. چونکہ شہزادی جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ ہے، میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا، اس میں فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. اور آپ ایسی عالمہ تھی کہ آپ سے خواتین درس قرآن و مسائل شریعہ کا علم لینے کے لیے آیا کرتی تھی. اور جب آپ کا قیام کوفے میں ہوا ہے، کوفے میں جب مولا علی کا قیام ہوا اور وہاں کی خواتین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم زینب کبریٰ سے درس لینا چاہتی ہیں، پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا. حساس جملے ہیں، مصائب تو نہیں ہے، ظاہر ہے میں دوسری بار عرض کر رہا ہوں اس مجلس سے بھی کہ آپ کے تذکرے میں مصائب کا رنگ آتا ہی آتا ہے. کوفے کی خواتین نے اظہار کیا کہ ہم زینب کبریٰ سے پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھنے کے لیے کہا. مولا علی نے کہا جا کوفے کی خواتین جو ہیں وہ بھیڑ کی شکل میں آ گئیں. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک کر کے زینب کے پاس جا کے پڑھ لیا کرو. پڑھائی سے انکار نہیں کیا، کیا کہا ایک ایک کر کے جاؤ پڑھو آ جاؤ. زینب چونکہ کبھی بھی بھیڑ کے ماحول میں نہیں رہی، اسے مجمع اور بھیڑ پسند نہیں. اب سوچیے جس بیٹی کے لیے باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے بھیڑ پسند نہیں ہے، اسے کیسے مجمعوں سے بعد روز عاشورہ گزارا گیا ہے. تو جناب زینب کبریٰ کے فضائل میں مصائب آتا. دوسری بات سن لیجیے، جناب زینب کبریٰ سے جو خواتین پڑھنے کے لیے بھی آتی تھی، کبھی ایک کے بعد دو بھی آ گئی، ساتھ بھی ہو گیا تھا. اگر کوئی طالب علم بھی آ جاتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے
جو انبیاء کے علوم کا وارث، اور جا کے جناب زینب کبریٰ آپ کی پھوپھی ہیں، ماں کی جگہ ہے، تو جناب زینب کبریٰ کے پاس جو خواتین پڑھنے کے لیے آتی تھیں ان کا بھی آپ احترام کیا کرتی تھی، ان کا بھی آپ احترام کیا کرتی تھی۔ مگر یہ زمانہ تھوڑا سا الگ ہے، یہ زمانہ تھوڑا سا الگ ہے، اس زمانے میں اور پرانے زمانے میں فرق تھا۔ حالانکہ ہونا اس زمانے میں بھی ہر اچھے کام کو چاہیے، ہر اچھا کام ہو۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، ہم اپنی کوئی مجلس کی ویڈیو شیئر کر دیں، اسے کوئی ادھر سے ادھر فارورڈ نہیں کرے گا، جس پہ محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہو یا کوئی پیغام ہو صحیح طور پر۔ حالانکہ موبائل اتنا، واٹس ایپ اتنا برا راوی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا، کیا ہے کیا نہیں، ادھر سے لیا ادھر اسے فوراً ایک دم آگے بڑھا دیا، ہمارا نام ہوگا ہم نے بھیجا ہے۔ پڑھ کے دیکھ تو لو صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ حدیث جو بھیج رہے ہیں وہ اپنی کتابوں کی ہے، دوسروں کی کتابوں کی ہے، معتبر بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس ادھر سے آیا، ادھر سے ایک دم فارورڈ کر دیا ہم نے اسے، کہ ہم کر دیتے۔ تو آج کے دور میں کسی کا بھائی کا جھگڑا ہو جائے، کسی میاں بیوی کا کوئی معاملہ کورٹ کچہری پہنچ جائے، آج کے دور میں خواتین تھوڑا سا قابو سے باہر زیادہ ہیں، ذرا سا کچھ ہو انہیں برداشت نہیں ہے، فوراً انہیں وہی جانا ہے جو ان کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے۔ کسی انسان کے بارے میں ذرا سا کوئی ایسی خبر آ جائے کہ جو مناسب نہیں ہے، اس کو فوراً ادھر سے ادھر فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے ایسی باتوں کو دبا دیں جس میں کسی کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، اسی سے معلوم کر لیں، مگر ہم اچھی بات کو ادھر سے ادھر نشر نہیں کرتے، بری کو کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہیں کہیں دبا دینا چاہیے۔ ممکن ہے کسی نے ان کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کر دیا ہو، ممکن ہے اس انسان سے خود سے غلطی ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو، مگر ہم اتنا بھی موقع نہیں دیتے کہ کوئی انسان معذرت کر لے، کوئی انسان معافی مانگ لے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، آپ خواتین کا احترام کرتی تھی جنہیں آپ درس دیتی تھی۔ کیوں نہ کریں، ہم کرنا چاہیے ہمیں، مگر ہم نیچا آسانی سے دکھا دیتے ہیں۔ آئی میں کسی سے کہوں اور بیٹے ذرا ادھر آ جاؤ، بچہ آئے گا ادھر، میں بچے کو لے کے اس سے کہوں اور آپ دیکھتے رہیں، میں اس کو نیچے بٹھاتا چلا جاؤں، میں اگر میں اس کو نیچا بٹھاؤں گا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، تو مجھے اس سے کم صحیح مجھے خود کو بھی نیچا ہونا پڑے گا، مجھے خود کو بھی نیچا ہونا پڑے گا۔ اور پھر میں کہوں اٹھانے لگوں، چلو بیٹے تم اٹھ جاؤ، ایک کسی کو بھی جو جتنا میں اسے اٹھاؤں گا تھوڑا تھوڑا میں بھی اٹھتا چلا جاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں بلکہ دوسروں کو اونچا دکھانے کی کوشش کریں۔ ہم کہ جائے کہ ہم بس دوسروں کو نیچے دکھاتے رہتے، کوشش کرتے ہیں کسی کی بے عزتی کی جائے، کسی کو نیچے لایا جائے، غلط ہے یہ بات، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو جناب زینب کبریٰ ان خواتین کے جن کو آپ درس دیتی تھیں انہیں بھی آپ عزت دیا کرتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا معصوم تو نہیں ہے، جو ہمارے ہاں 14 معصوم ہیں ان میں تو آپ نہیں ہیں۔ دیکھیں میری کوشش ہے، چاہے میں نے اسی بارگاہ میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے تعلق سے عرض کیا ہو یا اس کے علاوہ پورے سال میں میرا خطاب یہ تو پورے لکھنؤ میں رہتا ہے، لیکن اس بارگاہ ام البنین میں بھی رہتا ہے، خطاب کرتا رہتا ہوں۔ یہ ابھی عشرہ اولیٰ سے کیا تو اس میں کربلا درسگاہ انسانیت اور زبان کو موضوع بنایا۔ یہ تینوں مجالس، یاد زینب 11، 12، 13 محرم، 31 اگست اور پہلی دوسری ستمبر غالباً، تو اس میں جناب زینب کبریٰ کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں بھی اپنی لا علمی کے باوجود، کم پڑھا لکھا ہونے کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ کروں۔ آپ معصوم تو نہیں ہیں، جو 14 معصوم ہیں ہمارے ہاں مرسل اعظم سے لے کر آخری امام تک، لیکن کسی خطا، کسی غلطی، کسی گناہ کا کوئی امکان آپ سے نہیں ہے، بالکل آپ محفوظ عن الخطا ہیں، کسی خطا کا کوئی کہیں سے کہیں تک شبہ آپ کے آس پاس نہیں۔ ایسی شخصیت جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ہے، انہیں کہتے ہیں محفوظ۔ اللہم صلی علی محمد۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک معصوم، ایک محفوظ۔ محفوظ وہ ہے کہ جس سے کوئی کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی کسی گناہ کا، کسی سہو نسیان کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محفوظ۔ تو کیا عظمت ہے ان کی،
کیا علیہ السلام شرف ہے ان کا. یہ ہے جناب زینب کبریٰ. اور ایک فقرہ کہہ دوں میں, اس گھرانے سے وابستہ جناب فضہ جنہوں نے قرآن کی زبان میں گفتگو کی, جو عرب جو حبش کے ملکہ تھیں, شہزادی تھیں, سب کو چھوڑ کر اس بارگاہ میں آ گئی کنیزی کے لیے. کبھی پھر عرض کروں گا کسی اور موقع پر جناب فضہ کے تعلق سے, جناب زینب کا تذکرہ کرنا تو مثال دے رہا ہوں صرف. ہم تو جناب فضہ کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی عظمت, ان کی منزلت کیا ہے. تو جب جناب فضہ کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم جناب زینب کبریٰ کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں. اور جب جناب زینب کبریٰ کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو ہم کیا سمجھیں. اللہم صلی علی محمد. آپ بعض افراد کو دیکھیے, وہ مجالس میں پہنچنے کے بعد بھی, یا اور پروگرام جو اس طرح کے دینی ہوا کرتے ہیں, کبھی آپ ذرا قریب دیکھیے. آج کل تو خیر تعداد گنی چنی ہے ہی, لیکن اور موقع پر بھی وہ جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جناب مریم کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں. حالانکہ جناب مریم نے جس عالم میں پیروی کی تھی وہ جناب مریم سمجھ سکتی ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کو ہونٹ کبھی آپ کھلتے بھی نہ دیکھیے. خیر یہاں تو ایسا نہیں ہے, گنے چنے ہیں, مگر یہ کم از کم صلوات تو پڑھ ہی دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد تو وہ تو ہوتے ہیں بعض افراد, وہ بالکل ایک دم سناٹے میں رہتے ہیں. وہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بس صرف اور صرف ہم نے خاموش رکھنا. جناب زینب کبریٰ ہم انہیں کیا سمجھیں گے. بس ہم یہ ہے کہ ہاں جتنا ہمارے امکان میں ہوتا ہے اتنا ہم جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں, کر لیتے ہیں. پہلے 4 مصرے سنا دوں تاکہ ذرا سا تبدیلی آئے, پھر تھوڑا سا تذکرہ. وقت کے اندر بات تمام ہونی ہے کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں, پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب, آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. تو جناب زینب کبریٰ کے خطبوں کے یہ اثرات پائے جاتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں خطابت. جناب زینب کبریٰ جب نانا کے روزے کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں رات کے وقت میں, آپ کو غم بہت ملے ہیں, آپ کو ولادت کے بعد سے غم ملنے شروع ہو گئے تھے. پہلا غم ملا تھا 4 یا 5 برس کا سن تھا, تو نانا اس دنیا سے گزر گئے. نانا کے گزرنے کے بعد پھر ماں کا غم, ماں کے غم کے بعد پھر بھائی حسن, پھر بابا, یعنی ترتیب سے آپ کو جو ہے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے. غم کے بعد غم, غم کے بعد غم, غم کے بعد غم. تو جب آپ کبھی دیکھیے, یہ خواتین کے لیے سیرت ہے. جناب زینب کبریٰ جب جاتی تھی قبر رسول اکرم کی زیارت کے لیے تو معلوم ہے کیا اہتمام ہوتا تھا. سب سے آگے امام علی علیہ السلام ہوا کرتے تھے بابا, داہنی طرف امام حسن, بائیں طرف امام حسین. اور اس کے باوجود بھی رات کے سناٹے میں جایا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی رات کے سناٹے میں اس عظیم قافلے میں, یعنی آگے امام علی, داہنی طرف امام حسن, بائیں طرف امام حسین, تب بھی اگر نانا کی قبر کی زیارت کے لیے آپ جاتی تھی تو رات کے سناٹے میں جاتی تھی. اور بتلاؤں, اور جیسے جیسے قبر مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوتی جاتی تھی, اللہم صلی علی محمد, جیسے جیسے یہ قافلہ نبی اکرم کی قبر سے قریب ہوتا جاتا تھا, امام علی آگے بڑھتے تھے, اور آگے بڑھنے کے بعد جو چراغ قبر رسالت میں آپ پر روشن ہوتا تھا اس چراغ کی لو کو بھی کم کر دیتے تھے. کیوں؟ زینب آ رہی ہے. اب سوچیے آپ, نانا کی قبر پر جا رہی ہیں, آگے بابا علی ہیں, داہنی طرف بھائی حسن, بائیں طرف بھائی حسین, رات کا سناٹا بھی ہے. اس کے باوجود بھی امام علی جا کر قبر پر پہنچنے سے پہلے روشنی کو اور بھی کم کر دیتے تھے. کیوں؟ زینب آ رہی. اب سوچئے, خواتین خالی زبانی طور پر سیرت جناب زینب کبریٰ کے لیے نہ کہیں, بلکہ اس سیرت کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں, تاکہ سیرت سے ہمیں کچھ
حاصل ہو سکے. بس آخری فقرہ اور وہ بات تمام. چونکہ وقت جو ہے وہ ہاں. تو آج کے دور میں جس گھرانے میں آپ کو یہ نظر آئے کہ جناب فاطمہ زہرا ہے، جناب زینب کبریٰ ہے، جناب ام کلثوم ہے، جناب سکینہ یا جناب مریم ان مقدرات عصمت و طہارت کی پیروی ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گھرانہ دینی گھرانہ ہے، مذہبی گھرانہ ہے. کربلا بھی اگر جناب زینب کبریٰ گئی ہیں اپنے ماجائے حسین کے ساتھ تو پہلے اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت لی ہے. بغیر اجازت کو تو وہاں بھی نہیں گئی ہیں. کہ جائے کہ آج کی خواتین بس ہم تو جو چاہیں وہ کریں، آپ کیا ہوتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے. نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں آس پاس میں بھی نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف اطاعت کرنی چاہیے. اور ہم سے مراد منظر علی عارفی اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے، صرف قوم شیعہ کی طرف سے ضمانت لے کر یہ فقرے کہہ رہا ہے. لوگ ہم پر الزام لگا دیتے ہیں. ایک الزام یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے. آخری گفتگو کا آخری حصہ یہ بھی غلط، یہ بھی الزام بے بنیاد ہے ہمارے اوپر. ہم ہر اچھے صحابی کا احترام کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. بس میں ایسے ہی گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے آن لائن میرا بیان جا رہا ہے. ہم ہر اچھے آدمی کی عزت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. اور لفظوں کو بدل دوں، جس نے بھی نبی اکرم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا اسی کو ہمارا سلام. اور کسی نے اگر جان کو قربان نہ بھی کیا ہو، بہت فاصلے سے رہے، زیارت بھی نہیں کی، توجہ زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، مگر رسول اکرم پر دل و جان سے قربان رہے، جناب اویس قرنی اگر یہ بھی سن لیا کہ رسول اکرم کا کسی جنگ میں دانت شہید ہو گیا، اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید یہ رہا ہوگا، دوسرا بھی توڑ دیا، تو ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں، ایسی قوم ہے ہماری. تم تو اچھے آدمی کو سلام کرتے ہیں. رہی بات خواتین کی، ہم خواتین کی بھی عزت کرتے ہیں. اگر فرعون جیسے کے گھر میں کوئی اچھی خاتون ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں کوئی بری خاتون ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے. اگر امام محمد تقی میں کوئی بری خاتون ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے. اگر نبی اکرم کے گھر میں بھی کوئی بری خاتون ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے. اچھوں کی عزت کرتے ہیں، بروں کی عزت ہم نہیں کیا کرتے. صلوات اور محمد والے یا علی ظاہر ہے کہ ہم تو ہر اچھے آدمی کی، ہر اچھی خاتون کی، بالخصوص جو کسی بھی معصوم یا نبی یا امام سے منسوب رہی ہوں یا کربلا والوں سے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ہم ان کی زوجہ کا تذکرہ نہیں کرتے کہ انہوں نے کہا جاؤ قربان ہو جاؤ حسین پر جا کر، میں تو گزر بسر کر لوں گی. ہم ہر اس خاتون کی عزت اور احترام اور قدر کرتے ہیں کہ جس نے کربلا یا کسی نبی یا امام جس سے منسوب رہی ہو ان کی قدر کی ہو، یا اپنے شوہر کی عزت کی ہو، جو قابل قدر ہو. اور رہی جناب زینب کبریٰ، آپ پر ہمارے پوری اس ملت کی اور جہاں تک یہ آواز جا رہی سب کے ہزاروں سلام. آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے کو سلام. اور جس گھرانے سے آپ وابستہ ہو گئی، جناب جعفر طیار کا گھرانہ، اس کو بھی ہمارا سلام. کیوں؟ کہ آپ کی قربانیاں ہی ایسی ہیں دین کے لیے. ایک تو آپ نے خانہ امام علی میں رہ کر، اپنے والد کے ہاں رہ کر وہ تربیت حاصل کری کہ وہ مثال ہے. دوسرے آپ جب اپنے شوہر کے یہاں آ گئے جناب عبداللہ کے یہاں، وہاں آنے کے باوجود بھی آپ نے دین کی خدمت بھی کی، تعلیم قرآن بھی دی، مسائل شریعہ بھی پہنچائے، اور ساتھ ساتھ آپ نے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کی.
اور آخری تو آپ کا کارنامہ ہے، وہ تو وہ کارنامہ ہے، اس کی تو ہم مثال کسی سے دے ہی نہیں سکتے، رہتی دنیا تک مثال ہے کہ آپ نے اپنی چادر کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، کس لیے؟ تاکہ نانا کا دین بچ جائے، نانا کا دین بچا رہے، نانا کا دین محفوظ رہے۔ کیسی کیسی قربانی، جگر کے ٹکڑوں کو زینب کبریٰ کربلا میں قربان کر کے جا رہی ہیں، اپنے ماجاد حسین کا لاشیں جلتی زمین اور جلتے سورج پر دیکھ رہی ہے، جسے 18 برس تک بالا تھا علی اکبر، اسے قربان کر کے جا رہی ہے۔ واہ رے زینب کبریٰ، اے شہزادی، اے سیدہ زینب کبریٰ، آپ کو ہمارا سلام، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، جائیے گا سیریا۔ جناب زینب کبریٰ کا روزہ آپ جا کر دیکھیے، مرجع خلائق بنا ہوا ہے، دنیا آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہائے زینب کربلا سے جا رہی ہے تو اس عالم میں جا رہی ہے کہ سر پر ردا نہیں ہے، چہرے کو بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ جب راستے میں کوئی چاہنے والا ملا ہے تو شہزادی نے اگر کسی چاہنے والے نے کہا کہ کوئی ضرورت ہے یا پہچان لیا تو کہا کہ ہمیں چادریں لا دی، ہمیں چادریں چاہیے، یہ ہے پردے کا خیال۔ ایک دو موقع ایسے بھی آئے کہ جب زینب کو اپنا بابا یاد آیا، بس جب زینب کو اپنے بابا کی یاد آ گئی، ہر بیٹی کو آتی ہے اگر مصیبت میں بیٹی ہو جائے، کیوں؟ بس ایک مثال اور یہی مصائب۔ جب بابا علی کے آخری ایام تھے، آخری وقت تھا نا اس دنیا سے جانے کا، تو معلوم کیا کہے تھے امام علی نے؟ زینب کبریٰ کی نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی تھی، غنودگی کا عالم تھا۔ علی زینب کبریٰ کے قریب آئے، ایک ہاتھ داہنی طرف رکھا، ایک ہاتھ بائیں طرف رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گرم گرم آنسو زینب کے رخسار پر گرے، آنکھ کھلی۔ بابا خیر تو ہے؟ کہا بیٹی اٹھ جا، بیدار ہو جا، بس یہی میرے پاس حساس اس وقت جملے ہیں، مصائب تمام۔ یاد ہے زینب کے عنوان سے آخری مجلس سے اللہ اس رضا خانے کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو، اور بارگاہ ام البنین یعنی انجمن ام البنین اور یہاں سے جو وابستہ، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آخری فقرے مصائب تمام۔ اٹھایا، زینب آنسوؤں کے سائے میں اٹھ گئی۔ یہ باپ بھی ہے، اس باپ کو ہم نے دیکھا کہ اٹھا دیا۔ ایک باپ ہمیں کربلا میں نظر آیا، وقت آخر ہے، کہہ رہا ہے کہ اس پہ باوفا مجھے معلوم ہے تو بھی میرے ساتھ 3 شب و روز کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بس یہ آخری زحمت ہے، مجھے کسی صورت مختلف کربلا تک پہنچا دے، واپس تو مجھے نہیں لائے گا۔ مگر اس گھوڑے نے زبانی بے زبانی سے یعنی سمو کی طرف کو اشارہ کیا۔ اب جو کیا تو کیا دیکھا کہ کم سن بچی ہے، گھوڑوں کو سمو سے لپٹی ہے۔ امام اپنی سواری سے اترے، بس 2 مثالیں پیش کرنی ہیں، ایک زینب کبریٰ کی، ایک جناب سکینہ کی، اور مصائب تمام۔ اترے، اب جو اترے تو کیا دیکھا؟ ہائے بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، یہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جاؤ، صبح سے جو بھی یہاں سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، میرا بابا چلا جائے گا تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی۔ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے اتارا، بچی کو لیا، سینے سے لگایا، زمین کربلا پر لیٹ گئے۔ ہائے سکینہ کہتی ہے بابا آپ کا سینہ تو مجھ سے بھی زیادہ جل رہا ہے، اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو اس بیٹی نے دیکھا ہے۔ مگر حسین نے کیا کہا؟ بیٹی آخری بار بس بابا کا سینہ مل رہا ہے، اے بیٹی اس سینے پر آرام کر لے، اس کے بعد تجھے یہ آرام دہ سینہ نصیب نہ ہوگا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سبوں کو جن و انس کے شر سے بچائے، ہم سبوں کو اللہ ان جگہوں سے بچائے جہاں شریف آدمی نہیں جایا کرتا، محفوظ رکھے ایسی جگہوں سے جانے سے۔ سینے سے لگایا، کہا بیٹی سو جا، بیٹی سو گئی، مگر بیٹی نے آرام نہ کیا، بیٹی نے آرام نہیں کیا، بس بابا نے کہا بیٹے بس آرام کر لے۔ اب سوچئے ایک باپ ہے سن 40 ہجری ہے، شہر کا نام کوفہ ہے، ایک باپ ہے سن 60 ہجری ہے،
شہر کا نام کربلا، جگہ کا نام کربلا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو اٹھا رہا ہے، یہ باپ اپنی بیٹی کو سلا رہا ہے۔ دست ادب جوڑ کر میں نے بزرگوں سے پوچھا ہے، کتابوں میں دیکھا، جو مجھے حاصل ہوا وہ یہ ہے، علی نے اپنے آخری وقت زینب کو اٹھایا، یوں اٹھایا کہ اگر آج میں اٹھا دوں گا کوئی بات نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے، 18 بھائیوں کی بہن ہے، آج نہیں تو کل آرام کر لے گی۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سلایا، یہ سوچ کر سلایا اگر آج آرام کر لے گی تو کر لے گی، اس کے بعد اسے آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل محمد کے، اللہ آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ عزاداروں کی حفاظت کرے۔ اسی وقت آخر امام علی نے اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا، زینب جب کوئی مشکل وقت پڑے تو اپنے بابا علی کو پکار لینا۔ ہائے شب غریبہ میں مصیبت تو تھی، لاشوں کے درمیان زینب تھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی تھی، مگر اپنے بابا کو پکارا نہیں تھا، بابا خود آ گئے تھے۔ اور جب بابا آئے تھے تو زینب نے فریاد کی تھی، بابا جب اصغر کے تیر لگا آپ نہیں آئے، بابا جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی آپ نہیں آئے، بابا جب عباس کے بازو جدا ہوئے آپ نہیں آئے، بابا جب قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے آپ نہ آئے، اے بابا جب میرے باجائے حسین کے گلے پہ خود خنجر چل رہا تھا آپ نہ آئے تھے بابا۔ زینب نے پکارا نہیں تھا، مگر زینب نے اپنے بابا کو کب پکارا؟ جب ایک ملعون نے کہا اس قافلے کو یہی روک دیا جائے، جب دربار سج جائے گا، جب شرابی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، جب تماشا دیکھنے والے آ جائیں گے، تب اس قافلے کو بلایا جائے گا۔ کرسی نشین ہے، دربار ہے، علی کی وہ بیٹی کہ اپنے نانا کی قبر پہ زیارت کے لیے بھی جاتی تھی، میں نے عرض کیا تھا نا بھی فضائل میں، تو علی آگے ہوتے تھے، حسن دائیں طرف ہوتے تھے، حسین بائیں طرف ہوتے تھے، اور جیسے جیسے زینب کے نانا کی قبر قریب ہوتی تھی، علی جانے کے بعد چراغ کی لو کو اور کم کر دیتے تھے۔ ارے جو رات کے سناٹے میں نانا کی قبر پہ جا رہی ہے، اسے جب بلایا جا رہا، دربار سج گیا، زینب کو لایا جائے، قافلے کو لایا جائے، حساس جملہ مصائب تمام۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، اور اتنا کہہ کر زینب کہتی ہے اے بابا علی آپ نے کہا تھا جب مشکل پڑے مجھے پکار لینا، جیسے اتنا کہا ایک مرتبہ ملعون سید سجاد کے قریب آیا، پشت پر تازیانہ مار کر کہتا اے سجاد اگر تمہاری پھپھی آگے نہیں بڑھے گی تازیانوں سے خبر لی جائے گی۔ ادھر زینب نے بابا کو پکارا، ادھر سجاد آگے بڑھ کر کہتے پھوپھی اماں ہر طرح سے ہمیں امتحان دینا ہے، آگے بڑھیں، دین کو بچانا ہے۔ ادھر ملعون تازیانے سے خبر لے رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ بطفیل حضرات محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، تمام تر علماء و مراجع اعظام کی عمروں کو دراز فرما، دینی اداروں کو ترقی عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سبھی کو برے وقت سے، حادثات سے، جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری مولا کی حفاظت فرما، محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، اس عزا خانے کو، تمام تر عزا خانوں کو اور زیادہ میرے معبود آباد رکھنا، اور زیادہ لوگوں کو خدمت کرنے کی، خلوص سے فرش عزا بچھانے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میرے معبود یہ انجمن ام البنین ہے، بارگاہ ام البنین میں تذکرہ ہوا ہے، یا اللہ ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ یہ کربلا فرسٹ یوٹیوب چینل جس نے مجالس کو نشر کیا ہے، اس کو اور اس کے
تمام تر کارکنان کو میرے معبود ان سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ وہ مومنین یا مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سبھی کی مغفرت فرما، ان سبھی کے درجات کو بلند فرما۔ میری والدہ ماجدہ سیدہ خاتون سیدہ بیگم بنت امام الدین اور بھائی قربان صاحب کے والدین، آپ میں سے کسی کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر گیا ہو ان سب کے لیے دعا ہے یا اللہ سبھی کے درجات کو بلند فرما۔ معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جو بھی مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، قربان صاحب کے والدین ہوں، میری والدہ سیدہ بیگم صاحبہ اور آپ حضرات میں سے کسی کا یا کوئی مومن یا مومنہ جو اس دنیا سے گزر گیا ہے، سب کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن